کسی ساتھی کا سوال ہے کہ اگر گھر کے اندر شیطان اور جنات وغیرہ آ جائیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اگر کسی گھر کے اندر شیطان آ جاتے ہیں یا جنات وغیرہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمل ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس گھر کو آباد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی قبرستان جو ہے ایک وہ غیر آباد جگہ ہوتی ہے جہاں خوف اور دہشت کا ماحول ہوتا ہے، اور گھر اس کے برعکس ہونا چاہیے، یعنی اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں رہنا چاہیے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں کہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، یعنی جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی بہت بڑی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے، بلکہ اس کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر تک جو آیات ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان کو آدمی صبح اور شام کو پڑھنا چاہیے، سونے کے ٹائم جو ہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو آدمی کو پڑھنا چاہیے نمازوں کے بعد، صبح اور شام، اور سونے سے پہلے اس کو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ آیات بھی اس سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، ان آیات کو بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور بلکہ پوری سورہ بقرہ کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس گھر کے اندر بھی سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی تو اس گھر کے اندر جادو، نظر وغیرہ اور جنات وغیرہ اور شیطان جو ہے وہ بھاگ جائیں گے۔ اگر کوئی دھیمی آواز سے پڑھتا ہے تو تب بھی پڑھ سکتا ہے، زور سے کوئی پڑھ رہا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، زور سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا گھر کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کو چھوڑنا جو ہے وہ حسرت کی علامت ہے، اور جادوگر اس گھر پر غالب نہیں آ سکتا کہ جس گھر کے اندر جو ہے سورہ بقرہ کو پڑھا جائے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ٹیپ ریکارڈ یا ریڈیو وغیرہ لگا دیا جائے تو کیا وہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، خود پڑھنا چاہیے آدمی کو، اس لیے کہ جیسے اذان کے لیے کوئی آدمی اذان خود نہ دے بلکہ کوئی ٹیپ ریکارڈ لگا دے تو اذان ہو جائے گی، تو کہا نہیں۔ اگر کہا جمعہ کے دن کر کوئی خطبہ نہ دینے والا ہو تو کوئی پرانا خطبہ لگا دیا جائے ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے تو کافی ہو جائے گا، تو کہا نہیں۔ تو کہا اسی طریقے سے پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، کوئی چیز لگا دیں گے تو کافی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لکھ کر دیواروں پہ لگا دیتا ہے تو یہ بھی کافی نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں رواج اکثر لوگ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، پوسٹر لگا دیتے ہیں قرآن کی آیت کے، کہتے ہیں یہ برکت کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ایسا کوئی گھر ہے جس کے اندر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو وہ یہ کرے کہ ٹیپ ریکارڈ کے لگا سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ کہ اس کو سنا جائے توجہ کے ساتھ، اس کا احترام کیا جائے، تو یہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آدمی اس کو پورا ہی پڑھے، یعنی ایک ہی مجلس کے اندر جو ہے شروع سے لے کر اس کو آخر تک پڑھا جائے، بلکہ نہیں، جتنا جتنا آپ کو لگے کہ میں اتنا پڑھ سکتا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ بعض آیتیں پڑھ لی، بعض تھوڑی دیر کے بعد، پھر اس کے بعد، اور ایک دن میں ہی ختم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے جتنا اس کو یاد ہو۔ تو یہ علاج ہے جو قرآنی علاج ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا علاج ہے، کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے، وہاں پر شیطان وغیرہ اور جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں شیطان وغیرہ نہ آئے، ہمارے گھر محفوظ رہیں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے گھر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔